اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے بھائی سے بات کرو اس حالت میں کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا. جب دوسرے سے بات کرو بھائی سے تو کشادہ پیشانی سے بات کرو، خندہ پیشانی سے بات کرو، خندہ روئی سے بات کرو. کیوں؟ ان ذالک من المعروف، یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے بات کرتے ہو خوش خندہ پیشانی سے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ کے حکم ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی عظیم سنت ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو یوسف ہادی الامہ کہا جاتا ہے، بڑے حسین و جمیل تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پڑتی کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے تبسم نہ فرمایا. ہمیشہ جب بھی آپ کے اوپر نگاہ پڑتی آپ کا چہرہ مبارک پر تبسم آ جائے، آپ تبسم کے ساتھ مجھ سے ملاقات فرماتے تھے، کھلا ہوا چہرہ. یہ بھی سنت ہے حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب دین کی طرف آدمی آیا تو خوش کھردرا، جیسے اس کو کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے. خدا جانے یہ دین کا کہاں سے تصور لے لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، یہ نہیں کہ آدمی اگر دین کی طرف آیا ہے تو اب وہ معلوم ہوا کہ صاحب وہ کاٹنے کو دوڑنے لگا، جب جو بھی ملا تو اسے وہ کاٹ کھا رہا ہے. تو یہ نہیں، چہرے پر تبسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی کو یہ آپ کی سنت. تو جس سے بھی ملو مسکراتے ہو، اور اس نقطۂ نظر سے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یہ نہیں بعض لوگ تبسم کے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں مال کے، بعض لوگ تبسم کے کنجوس ہوتے ہیں کہ چہرے میں تبسم ہی نہیں آتا، مسکراہٹ ہی نہیں آتی. تو یہ بخل کیسا بھائی؟ یہ تو ایسی آسان نیکی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملو تو متبسم چہرے کے ساتھ ملو، اس کا دل خوش کر دو. دل خوش کر دیا تو تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو گیا، نیکی لکھی گئی، صدقہ لکھا گیا. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے ہیں. اب آپ غور فرمائیے کہ پہلی ملاقات ہے، اس میں یہ نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں، اس میں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. عبادات وغیرہ تو معلوم ہے کہ سیکھ لیں گے، مسلمانوں کے درمیان جب رہیں گے سیکھ لیں گے، لیکن یہ خاص باتیں بتائی جا رہی ہیں. کسی کو برا نہ کہو، کسی معروف نیکی کو حقیر نہ سمجھو، بھائی سے ملو تو ایسی طرح ملو کہ خوش خندہ پیشانی کے ساتھ. ان ذالک من المعروف. پھر اور فرمایا ورفع ازارک الی نصف الساق. اب یہ وہ باب سے متعلق جملہ یہ آیا کہ اپنے زیر جامہ کو، جو باجامہ ہے یا تہبند ہے، اس کو آدھی پنڈلی تک رکھو. فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ. اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو ٹخنوں تک رکھو. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ. اور ٹخنوں سے نیچے لے جانے سے بچو. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخْيِلَةِ. اس واسطے کہ یہ تکبر کا حصہ ہے. صاف صاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور یہاں پر آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ نصیحتیں جو فرمائی جا رہی ہیں پہلی ملاقات میں، اسی میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ سب کام کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے نہ ہونے دو، اس واسطے کہ نیچا ہوگا تو یہ تکبر کی علامت ہے. یہ نہیں کہ تکبر ہو تو نیچا نہ کرو اور تکبر ہو نہ ہو تو کر لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نیچا نہ کرو اس واسطے کہ یہ تکبر ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم تو یہ جو منع ہے، یہ تکبر کی وجہ سے منع ہے، ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے. یہ عجیب لوگ ہیں جن کو اس قدر اطمینان ہے اپنے اوپر متکبر نہ ہونے کا کہ کہتے ہیں کہ صاحب تکبر نہیں ہمارے اندر، تو ہم تو ویسے بغیر تکبر کے کر رہے ہیں. ارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں. تکبر سے بری
تکبر سے پاک اس روئے زمین پر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ میرے اندر تکبر نہیں ہے لہٰذا میں نیچے کر لیتا ہوں. ساری عمر کبھی نیچے نہیں فرمایا. تو اگر کسی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ تکبر کی سے بچنے کے لیے وہ انسان اوپر نیچے کر لے تو اس خیال سے کہ میں تکبر سے بری ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا؟ لیکن آپ نے کیا. تو اس لیے یہ خیال دن سے نکال دیں. بلکہ یہ نصیحت فرما رہے ہیں حضور کہ اگر بچو اس سے، اس لیے کہ تکبر کا حصہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْبَخْيَلَ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں. یہ مخیلہ تکبر سے زیادہ اس کا صحیح ترجمہ ہے خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. میرے اندر بڑے کمالات ہیں، بڑے اوصاف ہیں، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. وہاں تو مقبول ہے شکستگی، عاجزی، درماندگی. اللہ کے سامنے جتنا بھی شکستہ ہوگے، تواضع کرو گے، درماندہ ہوگے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگے. اور جہاں بڑائی آ گئی، خود پسندی آ گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. کیا نصیحتیں فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ایک اور نصیحت سن لو کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے، پھر لوٹے اسی مضمون کی طرف، اگر کوئی انسان تم کو گالی دے یا تم پر عیب لگائے، عیب آر دلائے تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو واقعی تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر وہ جانتا ہے کہ فلاں عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے تمہیں عیب لگا رہا ہے، آر دلا رہا ہے، تمہارے اندر فلاں عیب ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو فرمایا فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، اس کے بدلے میں اس کے جس عیب کو تم جانتے ہو اس کی وجہ سے اس کو آر نہ دلاؤ. بدلے میں گالی کے بدلے میں گالی نہ دو، آر دلانے کے بدلے میں اس کو آر نہ دلاؤ. کیوں؟ فإنما وبال ذلك علیہ، کیونکہ تمہیں جو گالی دی یا تمہیں جو آر دلائی اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کا مواخذہ اس سے ہوگا. تم بدلہ لے لو گے تو بدلہ لینے سے کوئی حاصل تمہارا نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیا فائدہ ہے؟ اور اگر بدلہ نہیں لو گے، صبر کرو گے، تحمل سے کام لو گے، ایثار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہارا اجر عظیم ہے. ایک شخص نے تمہیں کہا بیوقوف ہو، تم نے جواب میں کہا تم ہو بیوقوف، تو چلو بدلہ لے لیا، کوئی ناجائز کام تو نہ ہوا، لیکن فائدہ کیا ملا بھائی؟ تم نے اس کو بیوقوف کہہ دیا تو کیا دنیا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر خاموش ہو گئے کہ اس نے کہا بیوقوف، تم خاموش ہو گئے، دل میں کڑن پیدا ہوئی، دل میں اونٹن ہوئی، دل میں غصہ بھی آیا، ضبط کر گئے، صبر کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا حساب، ان کا اجر بے حساب دیتے ہیں. تو ایک ذرا سی زبان کو روک کر اور اپنے نفس پر قابو پا کر تم نے بے حساب اجر کما لیا. اور آج پتہ نہیں لگ رہا، جب قبر میں پہنچو گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگے، اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ زبان کو روک لینے سے اور ذرا سا خاموش رہ جانے سے کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوا. تو بتاؤ یہ فائدہ زیادہ قابل قدر ہے یا یہ کہ تم نے اپنا بدلہ لے لیا، دل کی بھڑاس نکال لی، کہہ دیا تو بیوقوف. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ گالی کا جواب گالی، اگرچہ یعنی حق ہے، قرآن کہتا ہے جتنی کوئی ظلم کرے اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو اس کے اوپر، لیکن حق ہے، لیکن حق کو استعمال کرنا سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزائم امور میں سے ہے. اور فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کا مقابلہ اچھائی سے کرو. برائی کا مطلب برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے مقابلہ کرو.
تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا عین بہت جگری دوست ہو جائے گا. لیکن ساتھ فرما دی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام اسی کا ہے جس نے اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالی ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر اور یہ بہت ہی خوش قسمت آدمی کا کام ہے کہ یہ کام کرے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. کتنی تعریف فرمائی حضور اللہ تعالیٰ نے. تو وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. تو یہ کرو، عادت ڈال. کیا ہے میاں بدلہ لیا نہ لیا، اگر لے لیا تو کیا، لیکن نہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرے کو جو معاف کر دے تو میں اس دن اس کو معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. سب سے زیادہ ضرورت تم کو آخرت میں ہوگی معافی کی، اس دن میں اس کو معاف کر دوں گا کہ میرے بندے کو اس نے معاف کر دیا تو میں اس کو معاف کر دوں. تو فلا تعجلوا بما تعلموا فيه انما وبال ذلك عليكم. بھائی یہ سب نصیحتیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں صرف ظواہر کے حد تک محدود نہیں ہیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری